السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پلس اور آپ تمام دیکھنے والوں کو ٹی وی پلس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کہیں دیپ جلے کی آخری قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ذیشان ریدا کا میسج پڑھنے کے بعد خود پہ قابو نہیں رکھ پاتا اور اپنے فون کو گھر چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے، اور وہ جن دو لوگوں سے گزشتہ قسط میں بات کرتے ہوئے سنتا ہے ان کو اپنے قتل کے لیے پیسے دے دیتا ہے کہ وہ اسے جان سے مار دے، اور دوسری طرف ریدا کے بھائی عاصم اور حاتم یہ جان جاتے ہیں کہ ریدا بے قصور ہے، اور حاتم اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے اور ریدا سے معذرت کرتا ہے اور ریدا کو سمجھاتا ہے کہ وہ بھی ذیشان کو معاف کر دے، اور کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم بے قصور ہو، تمہارا کردار بالکل صاف ہے۔ تو ریدا ذیشان کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ پھر ریدا ذیشان سے بات کرنے کے لیے گھر فون کرتی ہے تو ذیشان کی ماں فون اٹھاتی ہے اور وہ ریدا کو بتاتی ہے کہ ذیشان کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کہاں ہے، نہ وہ بتا کر گیا ہے اور نہ ہی اپنا فون وہ ساتھ لے کر گیا ہے، اور پاگلوں کی طرح مارا پھرتا ہے۔ اس سے یہ اذیت برداشت نہیں ہو رہی، بہت اذیت میں ہے میرا بیٹا۔ اور دوسری طرف شرمیلا، جو کہ حاتم اس کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد اس کو گھر سے بھی نکال دیتا ہے تو اس کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ فہام کی قبر پر جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کر خوب روتی ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی ہے کہ اب میرا کوئی نہیں رہا، سب چھوڑ کر چلے گئے، بھائی بھی چلا گیا، امی بھی چلی گئی اور آپ بھی چلے گئے، حاتم نے بھی چھوڑ دیا اور گھر سے نکال دیا۔ ناظرین، اس طرح شرمیلا کو اپنے کیے ہوئے کی سزا مل جاتی ہے، اور دوسری طرف ریدا اپنے بھائی عاصم کے ساتھ ذیشان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے۔ تو ریدا کو راستے میں ایک فون آتا ہے جس پر ایک آدمی ریدا سے کہتا ہے کہ آپ کے شوہر نے ہمیں مارنے کے لیے کچھ پیسے دیے ہیں اور ایک پرچے پر لکھ کر دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس نمبر پر اطلاع کر دی جائے۔ تو ریدا اس سے ان کا پتہ پوچھتی ہے، جس پر وہ آدمی ان کو پتہ بتا دیتا ہے، اور وہ ذیشان کو ڈھونڈتی ذیشان تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ تو ذیشان اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم اب کیوں آئی ہو، کیا لینے آئی ہو؟ تو ریدا اس کو پھر ساری بات بتا دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ میسج میں نے نہیں بلکہ شرمیلا بھابی نے کیا تھا، وہ سب کی سب شرمیلا بھابی کی سازش تھی، وہ میرا گھر برباد کرنا چاہتی تھی۔ پھر عاصم ذیشان کو سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ریدا سچ کہہ رہی ہے اور اس کا کردار بالکل صاف ہے، اس کا توقیر کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، جس پر ذیشان اپنی غلطی کی ریدا سے ایک بار پھر معافی مانگتا ہے، اور ریدا ذیشان کو معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، جس پر ذیشان ریدا کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور ذیشان کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح سے ریدا کا گھر پھر سے آباد ہو جاتا ہے، اور نئی مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے دوستو ہمارے چینل ٹی وی پلس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔